مولانا عابد رضوی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آزمائش کی ذرا تھوڑی سی تشریح کیجیے گا کہ آزمائش ہے کیا، تاکہ گفتگو ہماری کھل سکے اور ہم آگے بات کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر آزمائش اور انسان ان دونوں کا جب بیان آیا تو ایک آیہ مبارکہ کے اندر فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور زندگی کو ہم نے پیدا فرمایا تاکہ آزمائیں تمہیں کہ کس کا عمل اچھا ہے، اور فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف کے ساتھ، وَالْجُوعِ بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ پھلوں کی کمی کے ساتھ اور مختلف چیزوں کے ساتھ انسان کو آزمایا جائے گا۔ اب آزمائش کس انداز سے آئے گی یا کیوں آئے گی؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ جمی کائنات سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہ ہو۔ اب دعویٰ ایمان یا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمارا دعویٰ ہے، ہم میں سے کسی سے بھی آپ پوچھ لیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، وہ یہ دعویٰ تو کرتا ہے۔ اب اس دعوے پر دلیل کس طرح قائم ہوگی یا ثابت کس بات سے ہوگا کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا نہیں، تو اس کے لیے پھر آزمائش ڈالی جاتی ہے، جسے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ کے اندر اس انداز سے بیان فرمایا کہ اَيَحْسَبُ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا صرف یہ کہہ دینا کہ وہ ایمان والے ہیں یہ کافی ہوگا اور انہیں نہیں آزمایا جائے گا؟ تو ان سے پہلوں کو بھی آزمایا گیا اور اس دعوے کی صداقت کے لیے انہیں بھی آزمایا جائے گا۔ تو آزمائشیں انسان پر آتی ہیں۔ اب آزمائش آنے کی صورت میں بندہ کرتا کیا ہے، معنی یہ بات رکھتی ہے۔ آزمائش اللہ کی طرف سے بندے پر ڈال دی جاتی ہے، کبھی کبھار تو اس کے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے، ایمان کے دعوے کی جو دلیل ہے اس کی صداقت کو قائم کرنے کے لیے، اس پر سند بنانے کے لیے، اور کبھی کبھار یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ بھی ہوتا ہے۔ بندہ بدعمالیوں میں، نافرمانیوں میں، سرکشیوں میں پڑ جاتا ہے تو اس پر آزمائش اور مصیبت ڈال کر اسے گویا تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے اور اللہ کی طرف رجوع کر کے واپس لوٹ آئے اور اس بات کو جان لے کہ میری زندگی، میری تمام نعمتیں، میرا سارا مال و متاع یہ اللہ کی دین ہے اور اس کی نعمت ہے، اس میں میرا ذاتی کوئی کمال نہیں۔ وہ جب چاہے مجھے دے دے اور جب چاہے مجھ سے لے لے، اور جب وہ لے لے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اہل ایمان کی نشانی جو بیان کی گئی آزمائش کے وقت، فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب وہ کسی مصیبت کو پاتے ہیں، ان پر مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ ہی کی طرف سے تھا، ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو رب نے ہمیں عطا فرمایا، وہ ہم سے لے لے، اب ہم صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں، یا شکوہ و واویلا کرتے ہیں، اس بات میں ہمیں آزمایا جاتا ہے۔ تو کامیاب انسان وہی ہے جو اللہ کی رضا پر راضی رہے، ہر حال میں اس کی زبان پر اللہ کا شکر ہو اور صبر کا دامنات میں رہے۔ اگر وہ شکوہ کنا رہتا ہے اور ناشکری اور بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر بلا شبہ اس نے اس دعوے کو سچ نہیں کیا اور وہ آزمائش میں کامیاب و کامران نہیں رہا۔ جزاک اللہ۔ مولانا عابد معذرت چاہتا ہوں، مولانا جواد عابدی صاحب، جیسے شروع میں انٹرو کے دوران ابتدائیہ میں نے مولا علی علیہ السلام